اپنے حلقے کے ووٹرز، ہر اس سپورٹر، پارٹی کے قائدین، کارکنان کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے نہ صرف مجھے یہاں اپنے حلقے کی نمائندگی کے لیے بلکہ محکوم پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اور مظلوم پنجابی کی نمائندگی کے لیے اس معزز ایوان میں یہاں بھیجا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان نہ صرف ایک جغرافیائی خطہ ہے بلکہ یہ 5 بڑی قوموں کے مابین درمیان ایک عمرانی معاہدہ ہے۔ پاکستان کی مضبوطی، ترقی، خوشحالی اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہے کہ یہ ملک پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اقوام کا، پنجابی اقوام کا مشترکہ ملک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پاکستان کو حقیقی وفاق کے طور پہ چلانا ہوگا، جہاں ہر قوم کی شناخت کا احترام ہو، جہاں اکائیوں کی آئینی خود مختاری کا تحفظ ہو، وسائل پہ پہلا اختیار وہاں کے لوگوں کا ہو، فیصلے برابری اور انصاف کی بنیاد پر ہو۔ جناب اسپیکر، پاکستان کا اصل مسئلہ تب حل ہوگا جب مرکزیت کی بجائے شراکت داری ہوگی، بالادستی کی بجائے برابری ہوگی، محرومی کی بجائے اختیار کی سیاست کو فروغ دیں گے۔ ہماری یہ تجویز ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہم مناتے اس دن کو کہ 1940 کی قرارداد، جس میں صوبوں کی خود مختاری اور برابری کا واضح ثبوت دیا گیا ہے، واضح پیغام دیا گیا ہے، تصور دیا گیا ہے، آئے اس کی روشنی میں ایسا ملک بنائے، آئے اس کی روشنی میں ایسا ایک آئینی اور پارلیمنٹری سسٹم بنائے جہاں پہ صوبوں کی خود مختاری، برابری اور وسائل پر صوبوں کا اپنا اختیار ہو۔ آئے ایسا پارلیمنٹری سسٹم بنائے جس میں اس ایوان کی متنازع اکثریت کو ختم کر کے قوموں کی برابری کو تسلیم کر کے قوموں کو یہاں پہ برابر کی نمائندگی دی جائے۔ جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں کہ بے شک فیڈریشن مضبوط ہو پر محدود ہو۔ ڈیفنس، کرنسی، فارن پالیسی اور کمیونیکیشن کے علاوہ سب کے سب محکمے یہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے۔ یہاں صوبے طاقت کا مرکز ہونا چاہیے۔ لوز سینٹر اور اسٹرانگ فیڈریٹنگ یونٹس ہی اس ملک کو مستحکم، مضبوط اور ہمیں یکجا رکھ سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ جمہوریت کی اصل روح پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی میں ہے۔ کہنے کے لیے تو اس ملک کی آئین میں عوام کی حکمیت لکھی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، پر حقیقت میں، عمل میں یہ سب موجود نہیں ہے۔ آئے ایسا آئین تشکیل دے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرے جس میں ہم میک شور کر سکے کہ اس ملک میں عوام کی حکمیت کا پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی۔ جناب اسپیکر، جب تک ہم یہ حاصل نہیں کرتے تب تک 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ غیر فطری صوبے، جو اب ایک شورش ہے یہاں پہ، ایک لوگوں کے منہ میں ہے کہ صوبے بننے چاہیے، یہاں پہ غیر فطری صوبے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک صوبہ جو پشتونوں کا ایک متحد صوبہ، جس میں خیبر پختونخوا، اٹک میاوالی اور بلوچستان میں جو پشتون اضلاع ہے ان کو شامل کر کے ایک متحد صوبہ، اور اسی طرح سرائکیوں کا ایک اپنا صوبہ ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، پشتون وطن میں مسلط جنگیں جو کبھی ہماری تھی ہی نہیں،
जो ना इस मुल्क की थी ना पश्तूनों की जंगें थी, जो इस रियासत ने अमेरिका के कहने पे वो जंगें लड़ी। उस जंगों की नतीजे में दहशतगर्दी, बर्बादी, बेचैनी पश्तून वतन में पाई जाती है। जनाब स्पीकर, इस दहशतगर्दी में लाखों खानदान मुतासिर हुए, हमारा खून बहाया गया, करोड़ों लोग इससे मुतासिर हुए। ना हमारे बच्चे, बुजुर्ग, जवान बख्शे गए, ना हमारी औरतें बख्शी गई, ना हमारे किसी तबके को बख्शा गया। हमारे मौलवी, सियासतदान, वकील, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर, हमारे बिजनेसमैन, हमारे आम लोगों को बख्शा नहीं गया। हमारे जुमातों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदरसों में, हमारे स्कूलों में, हमारे अस्पतालों में, हमारी मार्केटों में, हमारी खुशियों में, हमारे गम में, फातिहे में, जनाजे में, यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात हुए, हमारे लाखों लोग इसमें शहीद हुए। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा वतन कहीं दिहाइयों से ये दहशतगर्दी, बदअमनी, बेचैनी का बोझ अपने कंधों पे उठा रहे हैं। और आप यकीन रखें कि तबाही एक तरफ से नहीं है। जनाब स्पीकर, हम मजबूर हुए, लोग करोड़ों लोग मजबूर हुए कि वो बाकी सूबों में, बाकी शहरों में आबाद हो। हमारी वहां पे रेशल प्रोफाइलिंग होती है, हमें वहां पे कारोबार करने का हक नहीं दिया जाता, जीने का हक नहीं दिया जाता। आईन ने जिन शहरी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हमारा हक बनता है, आईन ने हमें हक दिया, वो शहरी हकूक हमें बाकी शहरों में मुयस्सर नहीं, हमें नहीं दिए जाते। जनाब स्पीकर जी, वाइंड अप करें काकड़ साहब। नहीं जनाब स्पीकर, मैं पहली दफा बोल रहा हूं, मुझे आपने 5 मिनट भी नहीं दिए। जनाब स्पीकर, मुझे कम से कम 15 मिनट तो देने चाहिए। आपको काकड़ साहब सबको 5 मिनट दिए हैं, आपको 10 मिनट होने को हैं। नहीं जनाब स्पीकर, मैंने नोट किया अपने टाइम। मेरे पास स्टॉप वॉच है, प्लीज। जी जनाब स्पीकर, बस मैं खत्म करने वाला हूँ। आप वाइंड अप करें, आपकी मर्जी। नहीं वाइंड अप नहीं कर सकता हूँ जनाब स्पीकर। हमें अफगानिस्तान के साथ बरादराना, बराबरी के बुनियाद पे ताल्लुक रखना चाहिए। हमारी ये तजवीज है। नहीं जनाब स्पीकर, ये कैसी बात है? पहली दफा मैं बात कर रहा हूं। अब जनाब स्पीकर, अफगानिस्तान के साथ जो सारे तजारती रास्ते हैं, शोरावक हो, चमन हो, कमरदीन, बादिनी, गुलाम खान, तोरखम, ये रास्ते को ले जाएं। अफगानिस्तान के साथ जो वीजा पॉलिसी है, स्टूडेंट वीजा, मेडिकल वीजा, बिजनेस वीजा, हमें उनको आसान करना चाहिए। और इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगा कि हम सियासी लोग हैं, जमहूरियत में लोग इख्तलाफ करते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो सारे सियासी कैदी हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। शुक्रिया। शाजिया मरी साहबा।